لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, اب نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا, شہید ہو جاتا, پھر دوسرا آتا, شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک, وہاں کے سب, یہاں کا
اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا, جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی, اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں, ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا, آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے, ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی, یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے کہ بچے سے کیا دشمنی, سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا, بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا, بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں, آپ کی گود میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا, وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ, اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا, کون سا وقت آنا چاہیے. لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, بھائی میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے, اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا.
میرے دوستوں سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے, اور میرے دوستوں پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستوں ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا, اس پر مارا تھا, آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا, اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا, پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستوں کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا اثر کی نماز پڑھنا ہے, اسے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, اثر کی نماز قضا ہو جائے گا.